مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی لکیریں دے کے بتاتے ہیں یہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کا یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، تو کیا ان کی باتوں پہ یقین کر لینا چاہیے یا اس طرح کی باتیں بتانا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ ہاتھ دکھانے کا جو معاملہ ہے، کاہنوں، نجومیوں اور جوتشی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اردو کا گاڑا لفظ ہے، ورنہ یہ کہ ہاتھ دیکھنے والے، تو اب اس کا پامسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا، تو آپ نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، یعنی جو ہاتھ دکھا رہا ہے یہ پوچھنے والا 4 نیتیں میں سے کوئی ایک نیت لے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، 4 کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ہاتھ دکھانے والا جو اپنی قسمت کی لکیریں دکھا رہا ہے، بھائی دیکھو یہ لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، تو اگر اس کو اس بات کا اعتقاد کامل ہے کہ میں جو اس شخص کے پاس آیا ہوں، کاہن کے پاس، یہ جو کہے گا ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اعتقاد کامل، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت خالص کفر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص اس چیز کے بارے میں یہ الفاظ روایات میں موجود ہے، فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے آدمی نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اعتقاد کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دلچسپی ہے، اعتقاد کامل نہیں ہے، وہ دلچسپی ہے، دیکھتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں اور کیا آتا ہے، اعتقاد نہیں ہے لیکن دلچسپی، رغبت ہے، چلو دکھا لیتے ہیں۔ تو اس میں اگر رغبت کے ساتھ وہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہاتھ دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی 40 دنوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی اعتقاد نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بطور تفریح، چلو یار آج ہاتھ دکھاتے ہیں، یعنی تفریح کے طور پہ اس طرح سے وہ ہنسی مذاق کے طور پہ ہاتھ دکھاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکروہ اور حماقت والا فعل ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آتا ہے اور اس کا عاجز ہونا بیان کرتا ہے، دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے نا غلط کہے گا، ٹھیک، آؤ سب کو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس کی یہ خبریں غلط ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ آدمی وہ آ کے کسی کاہن کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھنا ذرا میرے حق میں میری شادی کب ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی، میری کتنی بیویاں ہوں گی، تو اس کے بعد وہ جواب دیتا بھائی تمہارے نصیب میں کوئی عورت نہیں ہے، شادی ہے ہی نہیں تمہاری شادی۔ اچھا بھائی بچے کتنے ہوں گے، تمہارے تو بچے ہی نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ صاحب اولاد ہیں۔ تو یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کاہن کی غلط خبروں کو لوگوں تک واضح کرے، تو اس طرح یعنی بطور تعجیز اس کو عاجز ہونا، اس کا غلط ہونا ثابت کرنے کے لیے اگر ہاتھ دکھائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔